کا مہینہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے انسان اور ایسے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے جو 11 مہینے تک کنٹینیو در پہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و خبرداری کرتا ہو۔ افسوس ہے آج ہم خود جائزہ دے سکتے ہیں اپنے آپ کے، اپنے ہاتھوں کو سینے میں رکھ کر کے دل کی خوف سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جو حقیقی طور پر رمضان المبارک کا مہینے کا حق ادا کرنے والا یا اس کے لیے اللہ رب العالمین رحمت و سہولت بنا کے بھیجا ہے۔ افسوس، سخت افسوس اس بات پر ہے کہ اتنی معتبر رمضان المبارک کا مہینہ، ان میں سے جمعے کا دن کا ہونا اور ان میں سے ایسی گھڑی لا کر کے کھڑا کر دینا جس گھڑی کے اندر انسان اگر رب سے مانگ لے تو پروردگار عالم اس کو دینے سے ہچکچاتے نہیں ہے، کم نہیں دیتے، جتنا مانگتے اس سے بڑھ کر دیتے۔ اس کے باوجود بھی ہم نہانے دھونے میں، کام و کاج میں مصروف اور دیگر جگہ میں چغل خوریوں میں اور دیگر کاموں میں لگ کر کے اپنے اس قیمتی وقت کو برباد کر رہے ہیں، تو بے اتفاق وہ انسان مومنوں کے جرم سے بے شمار ہونے کے دور کی بات ہے، وہ اسلام سے قصر دور اور بہت دور نکل چکا ہے۔ اب یہ انسان یہ نام لیے اپنے ذہن کے اندر نہ بنا لیا جائے۔ میں سے قبل بھی یہ بات کہا تھا غالباً کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا دیگر عبادت صرف اور صرف ہم مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ آنکھ کے اندر خون کے آنسو بہنے پر مجبور ہو جاتی ہے جب ہماری بیٹیاں، ہماری بہو، ہماری مائیں یہ بات کہنے پر مجبور ہوتی ہے کہ ہم گھروں پہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ہماری نمازیں قبول کی جاتی ہے نہیں کی جاتی ہے، ہم گھر میں جب چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ہماری نماز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ آنکھوں کے اندر خون کا آنسو بہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسے ریزن پوچھا جاتا ہے کہ کیوں اپنے آپ کو اکیلے تنہا میں نماز پڑھنا پسند کرتے ہو، اپنے آپ کو تنہائی میں اکیلے نماز کیوں پڑھنا پسند کرتے ہو؟ کہتے ہیں محض اس لیے کہ ہمارے ساتھ میں لے جانے والے یا ہمارے ساتھ مسجد تک پہنچانے والے کوئی انسان نہیں ہے۔ میرے باپ ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں میرے کامیاب ہو جائے گا، میرا بیٹا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں روزے رکھ لیا بس میں کامیاب ہو گیا، میرے شوہر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے شوہر نماز پڑھ لیا تو کامیاب ہمراہ ہو چکا ہے، ہم بیویاں ہیں، ہم بیٹیاں ہیں، ہم بہو ہیں، ہم ماں ہیں، ہمارے لیے کوئی جگہ اور لے جانے کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہے، اس بنا پر ہم تنہا نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے قصوار اور اس کے گنہگار کا مرتکب ہم اور آپ ہو سکتے ہیں۔ خود کو تو جنت جانے کے لیے جیسے تیسے دکھاوٹے رہنکاری بکاری کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان ماں بہنوں کے لیے جس نے آپ کی خاطر کبھی دھوبی بن جاتی ہے، آپ کی خاطر کبھی مطبع کا باورچی بن جاتی ہے، آپ کی خاطر کبھی آپ کے بچے کے پیخانے کو صاف کرنے والے حاریہ بن جاتی ہے، اب اس کی جنت میں نہ جانے سے اور جنت سے اتنا دور کیے ہوئے ہم لوگ کہ وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سن پائیں۔ میرے دوست، جس طرح سے آپ اپنے اوپر ضروری فرض سمجھتے ہیں روزے کی، نمازوں کی، عبادتوں کی، تلاوتوں کی، خواتین کے لیے بھی وہ سمجھا کریں، لیکن کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جن لوگوں کے لیے سکسیسفل، کامیاب، کامران اور شکریت، مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کر رہا ہو۔ اب تک صرف ایک مہینے نہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت، برکت، سکونیت، جہنم کے دروازہ بند اور جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف ایک مہینے کے لیے کسی طرح سے سحری میں، افطاری میں کھانے کے لیے، دکھانے کے لیے
آ جاتا ہوں بس اس کے لیے یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے. نہیں میرے دوست، غلط ہے. جس کے ذہن کے اندر، جس کے دماغ کے اندر شیطانوں نے یہ گھر کر بیٹھا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بس ایک مہینے کی زندگی، ایک مہینے کے وقت میں اللہ کے راہ میں گزار لوں، بس یہی ہمارے لیے کامیابی ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے، تو یقین جانیے آپ اللہ سے یا اللہ کے پھٹکارے اور دھتکارے ہوئے بندوں میں سے شمار ہو رہے ہیں. آپ رمضان میں جیسے اتفاق کرتے ہیں یا پھر رمضان مبارک میں جس طرح سے آپ اپنے نیکیوں کمانے کے لیے جدوجہد اور کوششیں کرتے ہیں کہ رمضان کے لیے بھی یہی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں جو انسان رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بن پایا، رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کے اللہ کو راضی اور خوش نہ کر سکا، اس کے لیے کون سے الفاظ اللہ کی نبی نے کہا سے بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ملعون ہے، بدبخت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہو اور اپنے آپ کو مغفرت کرا کر کے، معافی مانگ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچ کر کے جنت کا داخلہ نہ کرا دیا. صحیح سے بخاری کی حدیث اس طرح کے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کے خطبے کے لیے منبر پر چڑھے، پہلے سیڑھی پر تو ذکر امین نے فرمایا آمین، دوسرے سیڑھی پہ چڑھے تو فرمایا آمین، تیسرے سیڑھی پہ چڑھے تو بھی فرمایا آمین. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ مکمل کیا، نماز پڑھائے، سلام پھیرا، پھر مقتدی کی طرف چہرہ کیے. صحابہ کرام، مقتدی، مصلی لوگ سوال کرنے لگے کہ اللہ کے نبی آج کی جمعہ میں ہم لوگوں نے عجیب و غریب بات سنی ہے جو اس سے قبل نہیں سنا تھا، اس سے پہلے نہیں سنا تھا، اس سے پہلے ہم لوگوں نے نہیں سنا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام سنو، کون سی ایسی تعجب والی بات ہے جو تم اس سے قبل کبھی نہیں سنے تھے؟ کون سی ایسی بات میں نے کہہ دی جو تم لوگوں کے دماغوں کو اندر جھنجھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جب آپ پہلے سیڑھی پہ قدم رکھے تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھے تو فرمایا آمین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میرے صحابہ کرامو، میں نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پہ رکھا تو فرمایا آمین. کہا جو اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سے سب سے معزز فرشتہ جبرائیل امین تشریف میرے پاس تشریف لائے ہوئے تھے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا نام کھا کالو جو اس شخص کا ستیہ ناس ہو، اس شخص کا غارت ہو، اس شخص کا جہنم ہے، اس شخص کا نقصان دہ عمل ہو، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کی تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ کے نام سننے کے باوجود آپ پر درود نہ بھیجتا ہو، ایسے انسان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ملعون ہے. جبرائیل امین کرے کہ اللہ کے نبی آپ امین فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر قربان جائیں کہ اللہ کے نبی جو سب سے نبیوں پر معزز فرشتوں میں سب سے معزز فرشتے آ کر کے اس بات کی ترکیب کرتے ہیں کہ آپ امین فرمائیں. صحابہ کرام اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے امین فرمایا تو گویا کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کے نام لیا جائے کم سے کم اس کے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ نکالنا چاہیے، اور جو نہیں نکالتے وہ ہے کہ وہ انسان ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے.
وہ اللہ کے نظروں میں بھٹکارے ہوئے اور دھتکارے ہوئے ننکارے انسان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرے قدم پر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو ہمیں اس لیے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے، فرمایا اس شخص کا نام خالود ہو جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ میں سے کوئی، اس کے والدین میں سے کوئی بڑھاپے کے عالم میں آیا ہو، بڑھاپے کی دہلیز پہ بڑا پہنچ چکا ہو اور اس کی خدمت نہ کر کے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا بنا لیا ہو۔ میرے دوست بھائی، خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے زندگی میں اس کی والدہ، اس کے والدین، اس کے ماں باپ زندہ ہو اور اس کے زندگی میں اس نے تھوڑی سی نیکیاں کر کے اس کی نکلی ہوئی الفاظ اور اس کی دعاؤں سے اپنے جھولی کو بھر رہا ہو۔ یقیناً ایسی ماں باپ کی دعائیں اللہ رب العالمین رد بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین برباد بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے جس کی زندگی میں ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو یا جوانی کے عالم میں پایا ہو، دونوں کو پایا ہو یا ایک ملا ہو، ان کو خدمت نہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا رسید ہو گیا، اپنے آپ کو جہنم چلے گئے، جنت میں داخلہ نہیں ہو پایا۔ اے اللہ کے نبی آپ امین فرمائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے امین فرمایا میرے صاحبوں، تیسرے سرے پہ قدم رکھا تو اس لیے میں نے اللہ کے امین فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے نبی اس انسان کا بھی نام خالود ہو، وہ انسان بھی برباد ہو جائے، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم میں، جنت میں نہ ہو، جہنم ہو جائے، جس کے زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہو اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کے اطاعت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوتیں ہو، تہجد ہو، قرآن کی تلاوتیں ہو، نوافل ہو اور سنتوں کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بن پایا۔ میرے دوست یہ بات کہہ لیتے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ جتنی خرافات اور جتنی بے حرمتی رمضان المبارک میں اکثر مساجدوں میں مسجدوں کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کئی اور مہینے میں نہیں ہوتی ہے۔ آج رمضان المبارک کے مہینے میں دکھاوٹی ریاکاری انسان مسجدوں میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر کے موبائل کے اندر موبائل کے اندر خدمت اپنے آپ مصروف ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس جمی مسجد کے اندر پاک گھروں میں رہ کر کے دنیاوی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ تم نے کیا کمایا نہیں کمایا، تم نے کتنا پایا نہیں پایا، تم نے کیا کیا نہیں کیا، ایسی چیزوں میں اس رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مسجدوں کی توہین ہو رہی ہے، مسجدوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسجدوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ میرے دوست اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، زندگی بخشی ہے جس میں آپ نے اپنے زندگی کو اللہ کے لیے مسجد میں وقف کیا ہے، تو اس مسجد میں بیٹھ کر کے کوئی دنیاوی کام اور کوئی دنیاوی بات نہ ہو، اگر بات ہو تو رب کا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، لیکن اس کے باوجود میرے دوستوں کہ آج کڑوی سچ ہے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو نمازی کہلاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بلب لگاؤ، پنکھا نہ چل رہا ہو، کولر نہ چل رہا ہو، ٹیوی کیوں چلی ہو، طرح طرح کے الفاظ یہی نہیں بلکہ آپ کو یہاں تک باتیں سننے میں آئے گی کہ آپ کا کاروبار کیسا ہے، آپ کے بچے بیوی بچے کیسا ہے۔ ٹھیک ہے آپ ان تمام چیزوں کو زیادہ بہار میں دے سکتے ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر میں رہ کر کے اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق مسجدوں کی توہین کرنے سے بات آ جائے۔ آج اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ٹھیک ہے آپ پریشان ہیں، آپ تھکے ہوئے چور ہیں، اللہ کی عبادت کرتے کرتے آپ لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، تمام چیزیں آپ کے لیے سہولیات ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں ہے میرے دوست کہ رمضان المبارک یا غیر رمضان میں مسجدوں میں بیٹھ کر کے دنیاوی کام و کاج کیا جائے۔ آئیو حدیث سناتے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی میں طائف سے لوگ آئے ہوئے تھے، کاروبار میں مصروف تھا، دونوں کاروبار کیا کرتے تھے، آ کر کے مسجد میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد دونوں نے آپس میں گفتگو کی، پیسے کوئی ڈیوائڈ پیسے کوئی کاوٹی کرنا شروع کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے اور آپ
بالکل لال ہو چکا تھا، پہاڑ سے ایک ککری ایک پتھر لیا اور مار کر کے اس کی طرف اشارہ کرتے مارا۔ مارنے کے بعد باہر آئے اور اپنے گریبان سے کوڑے نکالے اور کہا لوگوں بتلاؤ تم کہاں سے آئے ہوئے ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا کہ میں طائف سے آیا ہوا ہوں۔ کہا تم نئے نویلے لگتے ہو، جاؤ میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، تم نہیں جانتے یہ اللہ کے یہ میرے دوستو آپ آئیے رمضان المبارک کا مہینہ ایک عجیب اور ہمارے لیے کتنی خوشگوار اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو مسلمان ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو دار اسلام اور اسلام کا لانے والے کہلاتے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان المبارک کا روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ افسوس میرے دوست، اللہ رب العالمین نے کتنی بہترین نسخے پیش فرمایا اور یہ کہہ کر کے ہم لوگوں کو انفارم کیا کہ لوگوں مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، میں نے روزہ فرض کیا، تم یہ مت سمجھ لے کہ ہمارے اوپر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے، ہمارے اوپر یہ بوجھ ڈال کر کے ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ تم سے پہلے امتیوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا میرے دوست، روزہ فرض تھا۔ اور یہ روزے کے مقصد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی حدیث قرآن کی آیت ہمیں درس دیتا ہے کہ تم متقی بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو نکھارنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مومن میں شمار ہونا چاہتے ہو، تو رمضان المبارک کے مہینے میں انٹری ہو جائے، رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو داخلہ کرنے، تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس کے انداز آپ آئیں، اس حدیث سے لگائیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کتابوں کے اندر سیرت نگاروں نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے میرے دوست کہ اللہ کے اندر بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ مسجد حرم کے اندر رمضان المبارک کا مہینے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ لوگ مسجد حرم کے ارد گرد سببوں سے کہ زبان سے آواز نکل رہی ہے کہ آج رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ میرے دوست، سامنے والے آج باجی پڑوس والے دیگر لوگ رمضان المبارک کی چاند کی آواز اور چاند کی خوشخبری سنتے گھر کی تیاریاں، گھر میں کے اندر تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، گھر کے اندر تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ بالخصوص اس حدیث اور اس واقعے کو آپ کے اس بات کے لیے تذکرہ اور بیان کیا جا رہا ہے کہ متقی کون ہوتا ہے، ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ میرے دوست، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کی تیاریاں لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر بڑے خوش خرم کے ساتھ کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، آنا چاہ رہے ہیں تراویح کی نماز کے لیے، جو ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک کا نماز چاند نظر آ چکا ہو، لوگ تراویح کے لیے بتاب ہیں کہ چاہیں گے مسجد حرم کے اندر ہر میں امام حرم کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ایک وقت کی نماز پڑھیں گے، 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ میرے دوست صحابہ کرام بہت جوش و شوق کے ساتھ چھوڑ اپنے باپ کے پاس آ کر کے مسجد حرم میں آ کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لیکن میرے دوست انہی میں سے ایک ایسا انسان جو نہایت ہی غریب ہو، نہایت ہی غریب، جس کے کھانے پینے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں، بالخصوص وہ انسان جو غریب کے دہلیز پہ ہے، اس کے لیے بڑا ہی خوشخبری اور بڑا ہی اہم حدیث ہے میرے دوستو۔ ان بڑے لوگوں کا مت پوچھو، کل قیامت کے دن بھی اپنے پیسے کو رشوت میں دے کر کے وہ جنت خرید سکتا ہے۔ وہ گمان لیے بیٹھے ہوئے انسانوں کے پیچھے مت پڑو، غریب ہو، تم غریب ہو، اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے، تم غریب ہو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے اور کرم ہے، تم غریب ہو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا نعمت پانے والے انسان ہو،
वरना उन मालदारों को देखो, उन जरूरतमंदों को देख करके अपने ईमान को बर्बाद न करो। जिन मालदारों ने सिर्फ ये अपने गुमान ना रखा है कि मैं मर जाऊं, मेरे पास दौलतें हैं, मेरे पास प्रॉपर्टियां है, मेरे पास धन दौलतें हैं, यहाँ जिस तरह से लोगों को रिश्वत दे करके अपने चुगलों में ले आया करता तो वो कल क़यामत के दिन मरूंगा और अपने रिश्वतों को पैसों को दे करके अपने आप को जहन्नम से बच सकता हूँ। एक कम अकल मर्दों, एक खसारे उठाने वालों इंसानों, एक मर्दानियत पे नाच करने वाले लोगों, सुनो ये माल ये दौलत जिसको तुम पर नाच करते हो, तुम्हारे दिलों के अंदर एक बात बैठ चुकी है कि हमें मरने के बाद भी हम उससे जाकर के खरीद देंगे। तो यकीन जानो कि तुम्हारे तुमसे बढ़ करके कोई बदतर और तुमसे बढ़ करके कोई मलऊन और गुनहगार इंसान नहीं हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, उस हालात में गरीबी के आलम में 80 पर 6 साल के एक बुढ़ा भी उस मक्के के अंदर जिंदगी गुजारा करता था। 80 पर 86 साल 86 साल वाले वर्ग बुढ़े वो जिंदगी गुजारा करते थे। लोग मस्जिद के नबवी में, मस्जिद हरम में आकर के नमाज तरावी पढ़ने के लिए बेताब है। ये बुढ़ा भी चाहता है कि मैं भी जाऊं और मैं भी नमाज पढ़ूं। एक रकात नमाज पढ़ेंगे, लाख रकात की सवाब मिलेगा। मेरे दोस्त, अफसोस इस बात पर है कि वो बूढ़े बाप के सरपरस्ती में 4 बेटियां, 2 बहन, 1 सास और 1 बीवी और 1 खोलू, 9 आदमी की परवरिश करने की जिम्मेदारी है। 9 आदमी को खिलाना, 9 आदमी को पिलाना, 9 आदमी को अपने लिबास और दीगर चीजों का इंतजाम कराने की जिम्मेदारी 80 पर 6 साल बूढ़े के ऊपर जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी की हदीस पर कुर्बान जाए कि उस इंसान के पास ये बेहतरीन और खूबसूरत लिबास मौजूद नहीं है, ना उसके बेटियों के पास है, ना उसके बहन के पास है, ना उसकी सास के पास है, ना उसकी बीवी के पास है। एक लिबास है, एक कमीज है। वो इंसान चाहता है कि मैं मस्जिद हरम को जाऊं और नमाज पढ़ लूं। फिर दिमाग के अंदर एक ख्यालात आता है कि मैं वहां जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा और उस कपड़े को उतार करके अपने बीवी को दे दूं, फिर मेरे बीवी उसमें नमाज पढ़े, मेरे बीवी नमाज पढ़ने के बाद कपड़े को उतार करके मेरे बेटियों को दे दिया जाए, फिर मेरे बेटियां उस कपड़े से नमाज पढ़े, फिर मेरे बेटे मुकम्मल करने के बाद मेरी सास को दिया जाए, वो भी नमाज़ दर पे एक एक करके नमाज पढ़े। इतनी गरीबी के आलम में, इतनी गरीबी के आलम में तमन्ना ये है कि अल्लाह मुझे मस्जिद हरम की नमाज पढ़ने की तौफीक दिया जाए। किसी तरह से तरावी की नमाज मुकम्मल हुई, लेकिन फिर ख्याल ये आता है कि मैं ठटकते हुए दादी के सहारे में मस्जिद को पहुंचूंगा, फिर वापस आते आते सूरज तुलू हो जाएगा, मेरे बीवी और मेरे बहन, मेरे बेटियां, मेरी सास नमाज से महरूम हो जाएंगे। ऐसा करता हूँ कि घर में नमाज पढ़ने के बाद अपने कपड़े को उतार करके उन लोगों को दे देता हूँ। घर में नमाज पढ़ने थे मेरे दोस्तों, आंसू बहने लगते हैं कि अल्लाह अगर ये तौफीक, अल्लाह इतना दौलतें मिल जाया होता, इतने पैसे मिल गया होता कि मेरे पास भी कपड़े होते, बच्चों के पास भी कपड़े होते, मैं मस्जिद हरम में जा करके नमाज पढ़ता और नमाज पढ़ के 1 लाख के सवाब को मुस्तहिक करार पाते। मेरे दोस्त, लेकिन गरीबी ने इतना मजबूर कर रखा, इतना मजबूर कर रखा है कि जमात के साथ नमाज पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। मेरे दोस्त, के बाद वो इंसान फजर की नमाज मुकम्मल करने के बाद चटाई बिछाते हैं, हसीर बिछाते हैं और कुरान करीम के तिलावत, कुरान को लिख से लेकर के कुरान करीम के तिलावत में मशगूल हो जाते हैं। सूरज की टिमटिमाती हुई धूप उसके सीने पर लगता है, उधर से बीवी आती है और तस्करा करती है कि मेरे महबूब शोहर, मेरे महबूब शोहर, जाओ अब तुम दुनिया के अंदर फैल जाओ और कहीं कहीं ना कहीं तुम रिश्ते तलाश कर, ताकि इफ्तारी के अंदर जब तक ताकि तारे रोजा खोलने के वक्त में कुछ हम लोगों को मैसर हो जाए। मेरे दोस्त, बुजुर्ग इंसान लकड़ी को ठटकते हुए गांव मोहल्ले के गलियों में जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, फरमाते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपके घर में
کوئی کام ہے تو بتلا دو، میں آپ کے گھر کے برتن صاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے گھر کے کپڑے دھونے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے گھر میں مزدور بن کر کے آیا ہوا ہوں، مجھے مزدوری میں رکھ دے۔ لوگ باہر نکلتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بزرگ 80 85 86 سال کے بڈھا دروازے پر کھڑے اور کام مانگ رہے ہیں، مزدوری کرنے کی کام تلاش رہے ہیں۔ اور یہ بڈھے انسان کیا کام کر سکتا ہے میرے دوست؟ اسی طرح سے انہیں پورے محلے کے اندر کہیں بھی کام نہ ملا، جاتا کہ جنگل کے اندر ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور عربوں کا یہ دستور ہے، عرب کے اندر یہ دستور پایا جاتا ہے کہ جب انسان عمیق گہرائی اور سوچ میں پڑ جاتا ہے تو بیٹھے ہوئے جگہ کے اندر ایک لکڑی لے لیتے ہیں اور زمین کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی جو انسان غمگین اور مغموم ہوتے ہیں، وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو زمین کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک لکڑی لی اور زمین کو کھودنا شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد ایک حدیث کے مطابق کھودتے ہوئے اور ایک حدیث کے مطابق اس کے ایک ڈھیلے کے اندر نظر پڑی۔ وہ انسان جو 80 سال کی عمر میں پورے گاؤں والوں سے مایوس ہو چکا ہے، اب اپنے امیدوں کو اللہ کے سپرد کیے ہوئے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے زمین کھود رہے، زمین کو کھود رہے ہیں۔ انہی میں سے اچانک ایک ٹھیلے نظر آتے ہیں، ٹھیلا نظر آتا ہے۔ اس بیگ کے اندر، اس ٹھیلے کے اندر 1000 دینار موجود تھے۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو بہت ہی امپورٹنٹ سمجھا کریں۔ 1000 دینار موجود تھے، نکالا، دیکھا، بہت خوش ہوا، بہت زیادہ خوش ہوا کہ اللہ نے مجھے بہت بڑے مالدار بنا دیا۔ اب میں اپنے بچوں کو پہننے کے لیے، کھانے کے سامان کا انتظام کرتا۔ یہ مسئلہ اس میں یافتہ ہوا، عالم تھے۔ تو کوئی بھی زمین پہ گری پڑی ہوئی چیز کو اگر آپ کو ملے تو اس کو 1 سال تک کنٹینیو میک میں ساؤنڈ میں اعلان کر کے اعلان کرنا پڑے گا کہ بھائی مجھے ایک موبائل ملا ہے، ایک گھڑی ملی ہے، اتنا پیسہ ملا ہے۔ 1 سال کنٹینیو آپ کو اعلان کرنا پڑے گا۔ وہ چیز آپ لے لیے، اتنا آسان نہیں ہے، آپ لے لیے، حضم کر لیے۔ 1 سال اعلان کرنے کے بعد اگر کوئی نہیں آتا ہے تو کچھ پرسنٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کو زمین میں گرا ہوا دیکھا اور دیکھ کر کے نکل گئے تو آپ اس میں کوئی قصور، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کسی کا پرس دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کو اٹھایا، اٹھانے کے کھولنے کے بعد دیکھا کہ 1000 2000 5000 لاکھ روپے اس میں ہے، پھر اس کو ہم پھینک دیں گے، ہم نہیں لیں گے، اس کی مصیبت میں نہیں پڑیں گے، تو آپ نہیں پھینک سکتے۔ زمین میں اٹھا لیے، زمین سے اٹھا لیے، ہاتھ میں چھو لیے، اور آپ کی ذمہ داری بن گیا ہے کہ 1 سال تک کنٹینیوس کو اعلان کریں۔ یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج ہم لوگ کچھ بھی پاتے ہیں تو خوش رہتے ہیں، میرے بچے نے یہ پایا، میرے بیٹی نے یہ پایا، ہم نے یہ پایا، ہم نے یہ کھویا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس کو اٹھا لیا اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسی جگہ پہ رکھ دیں، آپ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو لے کر کے 1 سال سے آپ کو اعلان کرنا پڑے گا۔ آپ نے نہیں اٹھایا، صرف دیکھا، وہاں سے گزر گئے، تو آپ کے لیے کوئی گناہ اور کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بڑے بزرگ انسان اس لکڑی کو، اس کو لے کر کے گھر پر تشریف لاتے ہیں، چھپے تاکہ کوئی گھر کے عورتیں مجھے دیکھ نہ لے اور مجھ سے مطالبہ نہ کر دے۔ چنانچہ وہ گھر جاتے ہیں اور لکڑی کے الماری کے اندر اس پیسے کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اتنے میں وہ بوڑھے کی بیوی دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے میرے شوہر کیا چھپا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس طرح کے الفاظ اگر کہا جائے تو نصب کرنے والا بھی شک کرتے ہیں، کچھ تو ہوگا۔ پھر آئے، دیکھا، الماری کھولا تو دیکھا ایک ٹھیلے ہے اور اس میں 1000 دینار پڑے ہوئے ہیں۔ 1 دینار دکھا دیا جائے، افطاری کا ہم لوگ کا بندوبست ہو جائے اور ہم لوگ کھانے پینے کو سارے استعمال ہو جائے۔ کہا کہ یہ ہماری نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ رب کا ہے، رب کے بندے کا، ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوست،
اللہ کے اس پیارے اور تقوی اختیار کرنے والے بندے کا جذبات کو دیکھیں. بیوی کہتی ہے کہ میرے محترم 1 دینار کی تو بات ہے, 1 دینار لے کر کے اس خط سے کیا جائے, ہم غریب انسان ہیں, کھانے پینے کے ہو جائے. میرے دوست میرے سے کبھی اس لیے بولا تھا غریب سے بڑھ کر کے متقی کوئی امیر نہیں بن سکتا. اتنا مسئلہ جو انسان غریب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے, اس سے بڑھ کر کے متقی مالدار نہیں بن سکتا ہے, اس کے اندر گھور بھرا ہوا رہتا ہے. فرماتے ہیں وہ غریب انسان کہ میرے بیوی اس کو ہاتھ نہ لگائے, اصرار کرنے لگی, کہا اگر تم نے اس پیسے کو ہاتھ لگایا تو تمہیں طلاق دے دوں گا. رونے لگی کہ 50 سال سے آپ کی زندگی میں میں رہ رہی ہوں, آج تک بڑے بڑے مسئلے ہوئے, آپ نے کبھی طلاق کا الفاظ نہیں دکھایا. میں 1 دینار کے بارے میں پوچھی ماں اس لیے کہ آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, آپ کی ساس بالکل کپڑے سے مایوس ہے, اس کے انتظام ہو جائے. آپ مجھے طلاق کی بات کرتے ہیں. کہا کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے, میرے پیسے نہیں ہے, میرا دولت نہیں ہے, میرا رب کا دولت ہے. جب تک میں اس کو اعلان نہ کر دوں تب تک اس پیسے کا ہمارے حلال 1 سال نہ ہو جائے. اور دوڑے مسجد حرم آتے ہیں, آنے کے بعد سنت کی نماز پڑھتے ہیں. سنت نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جس چیز کے اعلان کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں, پروردگار عالم اس آدمی کو دور کر دے اور مجھے اس پیسے کو میرے لیے حلال کرنا. سلام پھیرا, فوراً ایک دوسرے انسان کھڑا ہو گیا. انہوں نے اعلان کیا کہ میرے بھائی میرا ایک تھیلا گم ہو گیا ہے جس میں 1000 دینار تھے, کسی کو ملا ہے تو مجھے دے دے, میں اس کو اللہ اس کو ڈبل اجر سے نوازے. یہ بوڑھا بھی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بیٹا میں اس گاؤں کا رہنے والا بزرگ انسان ہوں, بڑا غریب انسان ہے, یہاں پہ لوگ بڑے غریب انسان رہتے ہیں, آپ ایسا کریں کہ اس کے لیے انعام چھوڑ دیں کہ جو اس کو دے گا اس کو انعام دیں گے. کہا کہ بتاؤ کتنا انعام چھوڑے؟ کہا کہ 10%. کہا کہ میں حرام سے تو نہیں کمایا تھا, بڑا مشکل مشقت کر کے کما کے لایا ہوں, میں کیوں اس کو نہیں دیا؟ دوسرے دن بھی یہی ہوا. تیسرے دن کیا فرمایا کہ 1 روپے کا بھی اعلان کرتا نہیں, 1 روپے کا بھی اعلان نہیں کروں گا. اس بزرگ انسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے دار اور فرمایا کہ میرے نوجوان بیٹے آ جاؤ, اس تھیلے کو میں نے پایا ہے, چلو میرے گھر کو چلے, میں تمہیں تھیلے کو واپس کرتا ہوں. نوجوان میرے دوست, اسی دوران میں ایک نوجوان جو اس میں تعلیم یافتہ تھے, جو اس میں پڑھائی کرتے طالب علم تھے, اس کے پیچھے وہ بھی ہو لیے اور اس بوڑھے کے گھر کو تشریف لے گئے. مکہ شریف سے کچھ دور پر بوڑھے کا گھر تھا, ایک جھوپڑی پر مشتمل تھے, ایک روم تھا جس میں 4 بیٹیاں, 2 بہن, 1 بیوی, 1 ساس رہا کرتی تھی. اس کے دروازے پر پہنچا کر نوجوان رک جاؤ, میرے بیٹیاں بے پردہ ہو سکتی ہے, میرے بیٹیوں کے پاس لباس نہیں ہے, میں اس کو کسی طرح سے آڑے میں چھپا لوں. اس کا تم انٹری ہونا چنانچہ آیا, انٹری کیا اور اس کو ہبا کر دیے, پیسے کو دے دیا. جانے لگے دروازے کو آگے بڑھا, ادھر سے دوڑتی ہوئی بیوی پہنچی, قریبان کو پکڑ کر کے رونے لگی اور کہا میرے محبوب مجھ سے بہت زیادہ تکلیف ہوا, ایسا محسوس ہو رہا کہ میرا نوجوان بیٹا کا انتقال ہو گیا ہو. اتنے غمگین ہوں میں, اتنی غریبی کو دیکھنے کے باوجود بھی انسان کو ترس نہیں آیا اور 1 درہم تک بھی نہیں دیے جس کو آپ نے اس کو محفوظ فرمایا. کہا کہ میرا پیسے میرے رب کا پیسہ تھا. کچھ دور جانے کے بعد وہی انسان جو پیسے لے کے جا رہے تھے, اس کا مال تھا, وہ واپس آئے. واپس آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا, پھر کھولا, کہا کہ میں آپ کے اگر آپ میرے گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو جہاں بیٹھے وہاں نہیں سو سکتے, یہاں میرے بیوی بچے اور میرے بہن سوتی ہے, آپ کو باہر میں جگہ دیا جائے گا. انسان کی آنکھ میں آنسو آئے, تقویٰ کو پرکھ رہا تھا, اس غریب کی تقوی کو, اس غریب کی ایمان کو جانچ رہا تھا کہ دیکھتا ہوں اس کے پاس ایمان کتنا ہے, اس کے پاس تقویٰ کتنا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ روزہ رکھ کر کے. آج متقی نہیں, بدسلوکی بن چکے ہیں, بدماش بن چکے ہیں, بد اخلاق بن چکے ہیں, بد کردار بن چکے ہیں. وہ نوجوان لا کر کے دیتے ہیں 10,000. کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس ملک
बुजुर्ग में सबसे गरीब इंसान कौन है? ए मेरे बुढ़े बाप, मैं आपसे गरीब किसी को नहीं पाया। मेरे तरफ से ये 1000 दिनार आपके लिए मैं तोहफा देता हूँ। तमाम उसकी खुशियों से टमाने लगे। इस बात जो इंसान उसके पीछे पीछे तालिब इल्म आए थे, वो सुराग से देख रहे थे माजरे को। उसके बाद वो बाहर निकल कर उसका अलविदा करने के लिए जा रहे थे। देखा कि इंसान मुझे घर के अंदर झांक रहे, तो बुलाने के बाद घर में बैठाया। तमाम घर वालों को, बीवी को भी, सास को भी, बहन को भी, बेटी को, नौरों को और अपने आप को, और उस इंसान को बैठा करके कहा कि सब अपने अपने दामन फैला रहे, अपने अपने दामन फैला रहे। सबने दामन फैलाने की कोशिशें की। वो इंसान जो तालिब इल्म जो अभी आया था, उसने दामन फैलाया, किसी का दामन नहीं फैला हुआ, सबका हाथ फैला हुआ है, सबका हाथ फैला हुआ। पूछा कि आप क्या के बुजुर्ग को बाप बताओ, वो सब दामन क्यों नहीं फैला रहे हैं? कहा कि मेरे बेटे मत पूछो, मत पूछो, गरीबी इतनी हमें सताई हुई है कि मेरे बीवियों के जिस्म के अंदर इतना बड़ा लिबास नहीं है कोई फैला सके, मेरे बच्चों के जिस्म के अंदर इतना बड़ा लिबास नहीं है कोई फैला सके, मेरे सास के जिस्म के अंदर इतने बड़े लिबास नहीं है कोई फैला सके। वो हाथ फैलाए हुए हैं। तमामों को एक एक दिनार दिए, एक एक दिनार दिए और दोस्तों में तकसीम कर दिया। फिर दोस्तों कहने का मकसद ये है कि रमजान मुबारक हमें तकवा का पैगाम देता है, हमें ईमान का पैगाम देता है। खुद भी मुत्तकी बन जाए, अपने हृदयात को भी मुत्तकी बना ले, अपने बाल बच्चों को भी मुत्तकी बना ले। ये पैसे, ये दौलत, ये शोहरत, जिसे आप ये चाहते हैं कि हमें कुछ दिन होगा, कुछ रमजान कट जाएंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों को, शराबों को, कबाबों को और लंबे लुचंगों को खिला करके खाना खिला देंगे, रोजे पार्टियां कर देंगे, हमारे रोजे मुकम्मल हो जाएगा। ये आपके लिए शैतानी वसवसा है, आपके लिए खामखाई है, आपके लिए बर्बादी है। ये नहीं, बल्कि अगर आप रोजे का मुस्तहीक बनना चाहते हो तो एक घोट पानी पिला करके उन रोजेदारों को जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अल्लाह के लिए रोजा रखता हो, ऐसे इंसान को आप उसी के पानी को लेकर के एक घोट पानी पिला दे, सेम उतना ही आपको सवाब मिलेगा जितना कि एक अमीर इंसान दिखावटी के लिए, मक्कारी और रियाकारी के लिए लोग शराबों को, कबाबों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को ला करके अपने घरों में खिलाने पर आसान करते हैं। उससे कई ज्यादा सवाब का मुस्तहीक आप एक घोट पानी से हो सकते हैं। शर्त यह है कि आप मुत्तकी बन करके, परहेजगार बन करके, अल्लाह वाले बन करके, नमाजी बन करके, रोजेदार बन करके, अल्लाह के ताज, अल्लाह की उस नबी के लिए अगर आप ये काम करते हैं, तब जा करके आप रोजे के हक अदा कर सकते हैं। कि मैं रमजान का खरीद सकता हूँ, रमजान का रोजा न रखूँ, मैं रोजे के बदले में फिद्या दे करके, रोजे के बदले में लोगों को खिला करके रोजे का मुस्तहीक बन सकता हूँ। ये ख्यालात जब से हटा ले, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, और ये ख्यालात है, ये सोच है, तुम मलून है, मलून है, मलून है, हंसारी इंसान है, जन्नत का मुस्तहीक नहीं हो सकते। अफसोस ये है कि इतनी बड़ी बर्बाद माँ होने के बावजूद भी रमजान मुबारक के महीने में, इस महीने में और इस दिन जुमे के दिन होने के बावजूद भी हमें मस्जिदों में नजर आती है, तो कब वक्त बर्बाद होने के बाद हम कहते हैं कि ईमान वाले हैं भाई, ईमान वाले हैं साहब। ऐसे ईमान वालों को अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है जब तक आप तकवा पहचान में हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बि। जिसने अल्लाह के लिए रमजान मुबारक का महीने का रोजा रखा, इसके लिए गाँव वालों के, महल्ले वालों के लिए, बीवियों के लिए, बच्चों के लिए और बड़े लोगों के नहीं रखेंगे, क्या कहेंगे, इसके लिए रखे कोई फायदा नहीं है। डबल अज़ाब मुस्तहिक होगी, डबल अज़ाब मुस्तहिक होगी, नहीं रखेंगे क्या कहेंगे। इस वजह से अगर हम रख रहे हैं तो डबल अज़ाब के लिए तैयार हो जाए। लेकिन हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने रमजान का या रोजे रखा, एक रोजा रखा, रोजे का मतलब ये नहीं है कि हम एक रोजा रख लें सबको छोड़ दें, एक रोजा रखा किस लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहन्नम से 70 साल तक वो सफर करता रहे, उतने दूर उसको दूर कर देता जहन्नम से। जहन्नम से दूर करते हुए ठिकाना कहाँ होगा? जन्नत होगा। तो जन्नत को पाने के लिए रोजा जो रख रहे हैं वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के मन सामा रमजान ईमानन इत्तिसाब गुफरान व तक़द्दुम जन्नत। ईमान इंसान के साथ क़याम क्या? क्या आपका मतलब ये कि आज अल्लाह अकबर
बहुत अफसोस वक्त ज्यादा हो रहा है कि रमजान मुबारक के अंदर में क़याम जिसको तरावी खाते हैं, फर्स्ट दिन अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे दिन सुभान अल्लाह, तीसरे दिन माशाअल्लाह के मातहत में नहीं हो पाए। ये है हमारे ईमान, ये है हम रोजेदार, ये है हमारी ये तकवा परहेज़गारी। क्यों आप अपने आप को धोखे में डाल रहे हो? क्यों इन मासूम इंसानों को आप अपने चुंगलों में ला करके बर्बाद करना चाहते हो? क्यों ऐसे ऐसे नमाजियों की इबादत को बर्बाद तबाह करना चाहते हो? उसके झांसे में आकर के अपने ईमान को और आखिर को खराब करना चाहते हो कि हम नमाजी हैं, हम रोजेदार हैं, और आपको देखे दिखा के वो भी कर ले, आपको दिखने की दिखाने के लिए तो मकारी में शुमार हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि रोजे मुत्तकी और परहेज़गार बन करके रखें, अल्लाह से तौबा करें। हमने 4 रोजे गालिबन गवा बैठे हैं, इबादत नहीं किए, गवाए हुए, उसको हमने छोड़े हुए किसी तरह से निकाल लिए बड़ा मुश्किल से। जो बाकी है उसकी लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करके अच्छी तरह से इस रमज़ान मुबारक के अंदर एंट्री हो जाए और अल्लाह से तौबा करें, मस्जिद के आदाब करें, दुआ इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से हमेशा माफ़ी मांगे, मुत्तकी बन जाए और जाकर कामयाब हो सकते हैं। बाकी बातें इंशाअल्लाह से बताए जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम को कहानी सुनने से ज़रा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को जब तक दुनिया में रख इस्लाम और ईमान के हालात में रख, सब खात्मा और खात्मा को अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रमज़ान मुबारक का महीना हम लोगों की ज़िंदगी में मैसर हुए, अल्लाह इस रमज़ान मुबारक के महीने को हम तमामों को कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो भी टूटी फूटी इबादतें हम लोगों ने की है, अल्लाह से कबूल अता फरमा। जो रमज़ान मुबारक का दिन बाकी है, अल्लाह इसमें भरपूर क़याम, सियाम और तिलावतें, दीगर तमाम नफली नमाज़ें, दीगर चीज़ों को इत्तिबाअ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन चंद कलमात में तमामों को जहन्नम से बचा करके जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन।